عارض واقع ناظر إن كنتم في برج مشاهدة. الله عباد الله، فإن كل عيب في الدنيا إلى في النار. قال امام علی رضا علیہ السلام: لا يتم حتى يكون مسلما 10 خصال. پانچویں امام علی رضا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وہ شخص صاحب عقل ہے، صاحب شعور ہے، جس کے اندر جو ہے یہ عشر یعنی یہ خصال، اس کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں، وہ انسان صاحب عقل ہے، صاحب شعور ہے. اب جو ہے بہرحال دنیا کے اعتبار سے صاحب عقل جو ہے اگر دنیاوی اس میں دیکھ لے کسی اور کو سوچتے. علماء نے جو ذکر کیا ہے کہ ایک چیز جو ہے اس دنیا میں، ایک جو ہے معاش ہے اور ایک جو ہے معاد، عقل معاش اور عقل معاد. اور معاش جو ہے اس دنیا میں انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم جو ہے آگے بڑھیں. اب اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ دین کے روح سے صحیح ہے یا غلط ہے، اسے جو ہے دین صحیح تسلیم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. تو معاش کے سلسلے سے انسان یہ سوچتا ہے کہ جتنا زیادہ ہو آگے بڑھے، اور لوگ بھی اسے صاحب عقل کہتے ہیں کہ جو دنیاوی معاملے میں سب سے آگے ہو تو پھر کہتے یہ انسان جو ہے صاحب عقل ہے، یہ انسان جو ہے صاحب شعور ہے. اگرچہ جو ہے آخرت کی فکر نہ ہو، آخرت کے سلسلے میں غور و فکر نہ کرے، تو وہ جو ہے صاحب عقل نہیں کہا جائے گا. صاحب عقل وہ ہے کہ جو آخرت کے بارے میں بھی سوچے. یہ دنیا جو ہے یہ میدان عمل ہے نا، اعمال کے بیچ کو بوئے، اور آخرت میں جسے دوسری دنیا بھی کہا جاتا ہے، دوسری دنیا کہتے ہیں، اسے آخرت بھی کہا جاتا ہے کہ آخرت میں جو ہے وہ کاٹے گا. تو یہ دنیا جو ہے اسی لیے ہے کہ انسان جو ہے اپنے آخرت کو سنوارے، یعنی کل کے بارے میں وہ فکر کرے. اس لیے کہا جاتا ہے نا وہ شخص جو ہے دور اندیش ہے کہ جو کل کے بارے میں بھی فکر مند ہو، لیکن اگر کل کے بارے میں نہ سوچے، یعنی اسی دنیا میں جو ہے مست اور مگن رہے اور آخرت کے بارے میں فکر نہ کرے، تو وہ انسان صاحب عقل نہیں ہے. آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دنیا کے ذریعے جو ہے آخرت کو سنوارو. پھر امام نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے خیر من، وہ شخص جو ہے صاحب عقل ہے کہ جو لوگوں کے لیے خیر ہو، یعنی اس کا اٹھنا بھی خیر ہو، اس کا بیٹھنا بھی خیر ہو، بول رہا ہے تو بھی خیر، اگر خاموش ہے تو بھی خیر، یعنی ہر عمل جو ہے اس کا خیر ہو، یعنی مشورے کے ذریعے یا مثلا جو ہے مصالحت کے ذریعے، یا مثلا جو ہے کسی کی ہدایت کر دے، کسی کی رہنمائی کر دے، یا مثلا تعلیم کے ذریعے. بہرحال ہر چیز جو ہے اس کا خیر ہو، بولنا چلنا ہر عمل خیر ہو. یعنی جب اس کے پاس بیٹھے ہیں تو کچھ کام کی بات سیکھیں، کچھ کام کی بات معلوم ہو، یہ خیر ہے. ایسا نہ ہو کہ لوگ دیکھیں تو فرار اختیار کریں، کیونکہ ایسے جو ہے اس سے بچ کر نکل جائے. تو وہ جس کا ہر عمل جو ہے لوگوں کے لیے خیر ہو،
تو آخر امام نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے عقل مند ہے، وہ شخص جو ہے شعور مند ہے۔ اب جو ہے امام فرماتے ہیں کہ وہ شخص عقل مند ہے کہ جو نیکی کرے، کوئی بھی کام کرے اس سے بڑا تصور نہ کرے، یہ نہ سوچے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، نہیں، اسے جو ہے چھوٹا تصور کرے۔ بہرحال اب روایت میں الگ بھی ہے، مثلا پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اور دیگر معصومین سے بھی روایت ہے نا، اگر وہ الگ سلسلے سے روایت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں ہے نا عمل انجام دو، اخلاص کے ساتھ عمل انجام دو، تو اسے جو ہے چھوٹا نہ سمجھو، یعنی اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بہت بڑا عمل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی عمل کے ذریعے پروردگار جو ہے تمہیں معاف کر دے۔ تو اب جو ہے ابھی وضاحت کر دیں گے۔ اب امام جو فرماتے، امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ کوئی بھی عمل کرو تو اسے بڑا تصور نہ کرو، یعنی جو بھی عمل کرو یہ سوچ لو کہ یہ عمل جو ہے معمولی، یعنی پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، معمولی تصور کرو۔ لیکن امام نے پھر آخری امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دوسرا کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے، عمل کرے، تو پھر اسے جو ہے چھوٹا تصور نہ کرنا، یہ نہ کہنا مثلا کہ ارے اس کا فریضہ تھا اس نے کر دیا، کون سا احسان کیا اس نے۔ اگر کوئی جو ہے چھوٹا بھی عمل یعنی کوئی نیکی کرے، معمولی بھی عمل نیکی کرے، تو اسے جو ہے بڑا تصور کرنا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بڑا تصور کرو گے تو پھر جو ہے اس کا شکر بھی ادا کرو گے، شکر ادا کرو گے، اور پروردگار کے شکر میں بھی اضافہ ہوگا۔ پھر آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام فرمایا کہ صاحب عقل وہ ہے، صاحب شعور وہ ہے کہ جو گمنامی کی زندگی کو پسند کرتا ہے، یعنی وہ جو ہے شہرت کو پسند نہیں کرتا۔ بہرحال آج کل تو شہرت کے بہت اسباب ہیں، سوشل میڈیا، کھانا پینا، گھومنا، سیر کرنا، ہر چیز جو ہے آج کل تو ہے۔ تو امام نے فرمایا، بہرحال امام نے فرمایا کہ وہ جو ہے گمنامی کو پسند کرتا ہے۔ اب پروردگار جو ہے اسے شہرت دے دے، اس کی عزت ہو، تو اب جو ہے وہ بہت احتیاط سے قدم رکھتا ہے۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہمارے اندر غرور پیدا ہو جائے۔ بعض ہوتے ہیں نا کہ چاہتے ہیں کہ کام کچھ نہیں ہے لیکن چاہتے ہیں کہ شہرت ہو، پورا ڈھلورا پیٹتے ہیں، اگر چھوٹا بھی کام ہو تو پورا جو ہے شور مچاتے ہیں۔ بعض تو کچھ نہیں کرتے لیکن چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں جانے، ہے نا، لوگ ہمیں پہچانے، ہے نا۔ بعض کہتے ہیں نا ہم نے 10 کو مسیحا کر دیا، ہم نے جو ہے اتنے کو جو ہے مسلمان کر دیا، اس طریقے سے جو ہے نا ہم نے جو ہے فلاں کام کر دیا، ہم نے جو ہے یہ کر دیا، ہم نے شیعہ بنا دیا۔ ملتا ہے کہ نہیں؟ ہم نے آزاداری قائم کی، سب ملتا ہے اس طریقے سے۔ تو بات اس طریقے سے ہے، اسی لیے روایت میں یہ بھی ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان جو ہے اگر 3 چیز انسان کے اندر وہ پیدا کر دیتا ہے اور اس کے اندر جو ہے اگر یہ چیزیں پائی جائے تو پھر شیطان کہتا ہے کرو جتنا چاہے عمل کرو۔ پہلی چیز یہ کہ چھوٹے سے عمل کو انسان زیادہ جب سمجھنے لگے، معمولی عمل کرے اور سمجھے کہ ہم نے جو ہے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اور دوسری چیز اپنے گناہوں کو بھول جائے، عادت کو لے کر اس کے اندر غرور پیدا ہو جائے۔
خود پسندی پیدا ہو جائے تو امام نے فرمایا کہ پھر شیطان جو خوش ہوتا ہے، یعنی اگر اس کے اندر خود پسندی پیدا ہو گئی، اب جتنا چاہو اعمال کرو، عبادت کرو، اب اللہ کے نزدیک جو ہے وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو دیکھیں جو بھی تو فرمایا کہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے، جو انسان جو ہے سوچتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر جو ہے غرور پیدا ہو جائے، یا سوچتا ہے کہ لوگ تعریف کریں، تعریف کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر خود پسندی پیدا ہو جائے، تو امام نے فرمایا کہ ان چیزوں سے وہ بچتا ہے، اور وہی شخص جو ہے کیا ہے، صاحب عقل ہے۔ اب دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو بھی عمل انجام دے پروردگار کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، تو وہ عمل جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ لہذا امام نے یہ فرمایا کہ دیکھو یہی تمہارا چھوٹا عمل ہوگا جو خلوص کے ساتھ انجام دیا ہے، تو اسی کی وجہ سے پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دیکھیں کبھی عمل جو ہے اخلاص کے ساتھ انجام دیتا ہے تو وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایک فرزند کو ایک شخص نے ایک سورہ یاد کرا دیا، تو اب امام حسین علیہ السلام اب تحفہ لے کر اس کے پاس گئے انعام لے کر، اور انعام جو ہے امام نے دیا۔ جب انعام دیا لوگوں نے کہا مولا اس نے جو ہے کون سا ایسا کام کر دیا؟ امام نے کہا ہمارے ایک فرزند کو سورہ حفظ کرا دیا، پڑھا دیا۔ کہا امام یہ تو کوئی بہت بڑا کام نہیں تھا کہ آپ نے جو ہے اسے اتنا انعام دیا۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری نگاہوں میں وہ بڑا نہیں ہوگا، لیکن ہماری نگاہوں میں اس نے جو عمل کیا ہے اگر اس سے زیادہ بھی دے تو بھی کم ہے۔ تو دیکھیں یعنی ایک مختصر عمل انجام دیا۔ جو بھی انسان جو ہے پروردگار کے بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ عمل انجام دے گا، ابھی 6-7 بیان کیے، 10 خصال ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ فقر سے گھبراتا نہیں ہے، اور علم حاصل کرنے سے جو ہے خستہ حال نہیں ہوتا ہے، وہ جو ہے تھکتا نہیں ہے، اور جو ہے اگر کوئی اذیت پہنچائے تو اس سے ناراحت نہیں ہوتا۔ تو بہرحال 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے جو فرمایا پروردگار ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسن الحدیث ابلغ موعظۃ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم، سبحان من سبقت ورحمته وغضبت وستين يدين برحمه، سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها السيئات ولم يجاز بها، سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كراما وجودا لا كثرة الذنوب إلا عفوا وصلا، أشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجود المذنبين بعلمه، ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثة رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ورسول الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، کہ جب اس سلسلے سے مامون عباسی نے سوال کیا اور وہ امت مراد لے رہے تھے تو امام نے
یہ بتایا کہ دیکھو یعنی پروردگار نے جو ہے وارث کو بندوں میں سے چن لیا، منتخب کر لیا. تو اپنے امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے اطرت ہے، حال ہے، اور آیات بھی پڑھی، انما یرید اللہ کی آیت، اور اقوال پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشہور ہے ان کی کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی، اقوال کو بھی پیش کیا. اور پھر آخر میں امام نے یہ کہا کہ دیکھو ہم اہل بیت ہیں، ہم اہل علم ہے، ہمیں جو ہے علم سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو عزیزان محترم، آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام کی تاریخ آج بروز جمعہ ہے، اور کل کا جو دن ہے یعنی 11 ذوالقعدہ کو آٹھویں امام کی ولادت کی تاریخ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ امام کو جو رضا کہا جاتا ہے، جو لقب ہے، اس کے لیے یہ بھی ہے کہ امام سے سب راضی تھے، دوست بھی اور دشمن بھی، اور جس کے سلسلے سے یہ ہے کہ ولی عہدی کو امام نے قبول کیا. ولی عہدی جو قبول کیا، مامون نے جو حکم دیا. لیکن جو ہے یہ چیزیں ہیں، ذکر ہے، لیکن پیغمبر اکرم نے پہلے ہی جو ہے رضا لقب رکھا تھا امام کا. اور یہ بھی ہے، اگر جو ہے آپ حروف ابجد کے سلسلے سے اگر دیکھیں تو اس کے جو عدد ہیں وہ 1001 عدد ہے. یعنی اللہ کے جو صفات ہیں، امام جو ہے الہی صفات کے مظہر ہیں، یعنی 1001 الہی صفات کے مظہر ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر امام ہے، ہر معصومین علیہ السلام ہے، تو الہی کے مظہر ہیں، کہ صفات الہی کے مظہر ہیں ہر امام معصومین علیہ السلام. لیکن جو ہے بہرحال کتابوں میں ذکر ہے، لہذا ہم نے ذکر کر دیا یہ آٹھویں امام کے سلسلے سے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو ولی عہدی کو امام نے قبول کیا، تو اس کے پیچھے جو ہے بہت بڑی سازش تھی. ایسی بات ہے کہ امام کے چاہنے والے، امام سے جو محبت کرتے ہیں، دیکھیں ہر دور میں جو ہے جو امامت کا عقیدہ ہے، لوگوں نے کوشش کی کہ اسے خرید لیا جائے. ہر زمانے میں، ہر دور میں اگر آپ غور کریں، آپ دیکھیں کہ صدام کے دور میں پابندیاں تھی زیارت پہ، صدام کے دور میں، سید الشہداء کے، متوکل کے زمانے میں شرائط تھے کہ نہیں کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے، پاؤں کاٹا جائے گا، لیکن اس کے باوجود لوگ زیارت پہ جاتے تھے. یا آپ دیکھ لیں اربعین کے موقع پہ جب مجمع ہوتا ہے، اس کی نظیر جو ہے عالم آدم اور عالم میں نہیں ہے، اس کی نظیر نہیں ہے. یعنی اس قدر جو ہے ہر دور میں لوگوں نے یہ کوشش کی کہ امام کے عقیدے کو، امامت کے عقیدہ جو ماننے والے، اسے خرید لیا جائے. تو اس کے پیچھے یہ سازش تھی. اس نے کہا کہ آپ جو ہے اسے قبول کریے. امام نے جو شرائط رکھی سب آپ کے پیش نظر ہے. امام نے کہا کہ دیکھو جو بھی ہو اس میں جو ہے ہم بولیں گے نہیں، اس میں مداخلت نہیں کریں گے. اگر اچھا کرو گے تو بھی نہیں بولیں گے، برا کرو تو بھی ہم مداخلت نہیں کریں گے. جو بھی کام تم کرو گے اس کے تم ہی ذمہ دار ہو، تمہاری ذمہ داری ہے، اس میں ہم مداخلت نہیں کریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ جو سازش تھی امام نے جو ہے اسے بے پردہ کر دیا. اس لیے کہ اب لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا کہ امام جو ہے ایک ظالم کی نیابت کو قبول کر لیا، لہذا
امام نے جو ہے پہلے ہی واضح کر دیا کہ جب انسان جو امام سے چاہنے والے ہیں، جب وہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے امام سے عقیدہ رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، لیکن جو ہے امام خود ہی ہے نا ظالم کی نیابت کر رہے ہیں، تو یہ اس کے پیچھے بہت بڑی سازش تھی اور چاہ رہا تھا کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ تو ہر دور میں عقیدہ امامت کو لوگوں نے یہ چاہا کہ خرید لیں۔ آج بھی آپ دیکھیں، اور ہیمفر نے بھی اپنی ڈائری میں وہ لکھا ہے کہ لوگوں کی کوشش ہے، آج بھی اگر آپ غور کریں تو لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ مجلس کو کمزور کیا جائے، لیکن سب باخبر ہیں ماشاءاللہ، باشعور ہیں، سب باخبر ہیں، لہذا جو ہے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہی کہ جو ائمہ علیہم السلام نے بیان کیا ہے ہم اس کی پابندی کریں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ جو ہے حاضر ہو گیا، تو اب آپ دیکھیں ایک رخاؤ پیش کر دیں۔ بہرحال دعا یہ ہے کہ ہم بھی اس پہ کھڑے نکلے۔ ایک لفظ ہے برابر سنتے رہتے ہیں، وہ لفظ کیا ہے؟ تقوی کا۔ اب چونکے کچھ اور کہیں، برابر سنتے رہے، پہلے بول دیا نا، تقوی کا لفظ ہے، برابر سنتے رہتے ہیں تقوی کا تقوی۔ لیکن دیکھیں جب تک انسان جو ہے کوشش نہیں کرے گا اس وقت تک جو ہے انسان کامیاب نہیں ہوگا، یعنی کوشش جو ہے ضروری ہے۔ تو اب روایت میں ایک واقعہ ملتا ہے، 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں، امام کے دور میں ایک شخص تھا اور اس کا نام تھا معروف کرخی، اور تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ یہ نصرانی تھا، اور یہ شخص جو ہے بھاگ کر 8ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب یہ معروف کرخی 8ویں امام کے خدمت میں ہے۔ اب وقت گزرا، یہاں تک کہ ایک شخص تھا اور اسے سفر کرنا تھا، دریائی سفر تھا۔ اب وہ شخص جو ہے آیا معروف کے پاس، اور اس نے جو ہے معروف سے یہ کہا کچھ امام کے اقوال، کچھ کلمات لکھ دو تاکہ ہم اپنے پاس رکھیں، اور دریا کا سفر ہے، طوفان وغیرہ آئے تو تاکہ ہم محفوظ رہیں۔ تو انہوں نے لکھ کر دے دیا۔ دیکھیے آج بھی یہ تصور پایا جاتا ہے، یہ تصور جو ہے نسل در نسل پایا جاتا ہے کہ جب لوگ سفر کرتے ہیں تو بازو پہ امام ضامن باندھا جاتا ہے، آج بھی یہ تصور رہا۔ تو کہا کہ آپ جو ہے لکھ کر دے دیجیے، یعنی امام کے کچھ کلمات انہوں نے لکھ کر دیا۔ کہا کہ دیکھو جب طوفان آئے، لہر آئے، اسے پڑھ لینا، دریا میں ڈال دینا۔ اب جو ہے یہ گئے، اب جیسے ہی کشتی پہ سوار ہوئے طوفان آیا۔ اب جب طوفان آیا تو وہ جو نامہ پڑھا تو لکھا تھا کہ معروف کا حکم ہے پانی سے کہ اگر طوفان آئے تو ساکت ہو جانا، ٹھہر جانا۔ پڑھا تھوڑا اچھا نہیں لگا، ہم نے یہ سوچا تھا کہ کچھ امام کے کلمات ہو گئے، یہ تو یہ لکھ کر دیا ہے کہ معروف کا حکم ہے نا۔ بہرحال اس لیے کہ لکھ کر دیا تھا، اب جو ہے پانی میں ڈال دیا، اور جیسے ہی پانی میں ڈال دیا تو پھر لہریں رک گئی، سمجھے آپ۔ اب آپ دیکھیں کہ جب یہ امام کے بارگاہ میں ہے اور انہیں جو ہے اتنی طاقت ہے، یہیں پہ ایک پہلو اور ذکر کر دے، ایک نقطہ کہ دیکھیں یہ نصرانی ہے، نصرانی اور امام کی بارگاہ میں ہے اور اتنی طاقت، تو اب اگر جو ہے جو فرزند امیر المومنین ہو باب الحوائج لکھا ہوا ہو، یعنی ابو الفضل العباس، تو اب اگر پروردگار جو ہے انہیں اختیار دے تو حیرت نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی یہ نصرانی دیکھے کوئی بھی ہو،
اس منزل پہ اگر پہنچ جائے، کوئی بھی ہو مومن ہے اس منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے امام کی بارگاہ میں حاضر ہو، یعنی امام کے دربار میں حاضر تھا نا، تو اب آپ دیکھیں تقوی، پرہیزگاری، یعنی نفس کی طہارت، تو اب جو بھی امام کے بارگاہ میں آ کر بیٹھ جائے تو پھر اس کا نفس جو ہے وہ طاہر ہو جائے گا۔ ایک حدیث 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن یا جو ہے ناراض ہوگا، دو چیزیں ہیں، دونوں چیز پائی جائیں گی، ناراض بھی ہوگا اور محبت بھی کرے گا۔ کسی سے ناراض ہوگا اور کسی سے محبت کرے گا، کبھی ناراض ہے کبھی محبت کرے گا۔ لیکن امام نے فرمایا کہ اگر ناراض ہو جاؤ یا محبت کرو تو حق کے راستے کو نہ چھوڑنا، حق کے راستے پہ رہو۔ اگر جو ہے کسی پہ غضبناک ہو تو اب ایسا نہ ہو کہ مثلا اب ملیں گے نہیں، سلامی نہیں کریں گے، نہیں، حق کے راستے پہ رہو۔ اور اگر محبت ہے تو پھر اتنا بھی نہ کرو کہ پورا جو ہے جان ہی فدا کر دو، اتنی محبت نہ کرو۔ اس کی مثال یہ ایسے لے لیجئے کہ جیسے بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو بیٹا پرست ہے، لڑکا پرست ہے، یعنی جو ہے جو چیز بھی ہے سب بیٹے کو دیتے ہیں، بیٹیوں کو محروم رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر محبت بھی کرو تو اتنا نہ کرو، یعنی جو ہے دوسرے سے اتنا نہ فدا ہو جائے کہ سب چیز جو ہے اسی کو دے دو، بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر امام معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، اگر جو ہے اس طریقے سے وہ عمل کرے، اس کے معنی یہ ہے کہ آخر امام علی رضا علیہ السلام کے مزاج کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المعجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيد نساء العالمين وزد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المصطفى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ويا صاحب الغيان عدم أبنية الشرك والنفاق حاسب في البغي والشقاق صلوات الله والسلام اللهم اغفر بنا مع أنت ولا تغفر بنا معنا نوالي وجان محمد وآل معصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكر فلتذكرون ذكر الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر
إن شانئك هو الأبتر پروردگار اہل بیت معصومین علیہم السلام اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما کریم جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما کریم جو لا اولاد ہیں جناب رباب علیہ السلام کے صدقے میں انہیں محب اہل بیت اولاد عنایت فرما پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما انہیں جمع العلین عنایت فرما پروردگار جو مرحومین عالم برزخ کی عذاب قبر میں مبتلا ہے جل آزادی نصیب فرما پروردگار ہم سب کو عبادات اور دیگر معاملات میں نفس اور روح کی آخری گہرائیوں تک تقوی عنایت فرما پروردگار ہم سب کو محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو حاسدین کے حسد سے منافقین کے نفاق سے اشرار کے شر سے اور ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کے خاک کے صدقے میں انہیں بہترین رزق عنایت فرما پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما وقت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم